آج سے کچھ دن پہلے میرا چکر اراضی سینٹر میں لگا، شاید آپ نے نام سنا ہوگا۔ پٹواری نظام کے بعد ایک بڑا نظام آیا، وہ ہے کمپیوٹرائز ریکارڈ سسٹم۔ وہاں پہ بھی گیا، مجھے پتہ چلا ایک علاقے کے میرے موصوف ہیں جنہوں نے 54 کنال اراضی 54 کنال اراضی ہمارے بزرگوں کی اپنے نام کروا لی، وہاں پہ لکھوا لی وداؤٹ اینی، نہ تو ہم نے ہمارے بزرگوں نے زمین دی بیچی، نہ کبھی انتقال ہوا، نہ کوئی ہمارے وہ تعلق میں تھے، اور انہوں نے وہ زمین 54 کنال وداؤٹ اینی ریزن وداؤٹ اینی سیل آؤٹ اپنے نام پہ لکھوا لی۔ اور ماشاءاللہ اراضی سینٹر کے جو لوگ ہیں، یعنی جو اہلکار ہیں یا پھر جو سرکاری لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کر بھی دیا۔ اس پہ میں نے سوال اٹھایا، میں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کیا؟ اتنا بڑا کام ہے، اگر کوئی ایک دو مرلے زمین ہو۔ مرلہ اور کنال کیا ہے جو لوگ مجھے سمجھ سکتے ہیں، جو پٹواری ٹرمز کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مرلہ کیا ہے، کنال کیا ہے۔ اس پر میں نے رولا ڈالا، میں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ یہ تو غلط ہے، پیچھے ریکارڈ نہیں ہے، ہم نے سیل آؤٹ نہیں کی، کوئی انتقال یا وراثت سے نہیں آئی زمین، تو آپ کیسے ایک بندے کو اٹھا کے زمین منہ میں دے سکتے ہیں وداؤٹ این ریزن؟ تو بہرحال جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں نا اراضی سینٹر میں، وہ کہتے ہیں گونگے بہرے اور ڈورے، جسے ہماری پہاڑی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ سن نہیں پاتے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نو ایشو، دیٹس اٹ، آپ اس طرح کریں، اگر ایسا کوئی میٹر تو پراپر چینل لائیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسسٹنٹ کمشنر سے ہو گئے ہیں تبھی مسئلہ۔ میں نے کہا بھائی گھر کا مسئلہ ہے، گھر میں حل کر دو ورنہ مسئلہ بنے گا۔ میں بھی تھوڑا چوڑا ہوتا، میں نے کہا ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، رول آف لا کو پاکستان میں بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اے سی آ جائے گا، ڈی سی آ جائے گا، پتہ نہیں کیا کر لے گا، بٹ یہ لوگ سمجھتے ہوتے ہیں۔ میں اس میٹر کو لے کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس چلا گیا، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو اپلیکیشن دی، ان کو چیزیں سمجھائی، اسی صاحب نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ اب مجھے تو ایسے لگے پتہ نہیں کون سی مملکت میں آ گیا ہوں۔ اب اس میٹر کو نہیں جب سلجھا، اے سی صاحب نے بھی دھیان نہیں دیا، تو ڈپٹی کمشنر صاحب کی جب عدالت لگی تو ڈی سی صاحب سے میں نے کہا کہ سر جی یا تو سنو گولی مارو، یہ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ ہمارے بزرگوں کی زمین 54 کنال اس نے لکھوا لی، سر پیچھے سے انتقال کوئی نہیں، وراثت کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈی سی صاحب تھوڑے سمجھدار آدمی تھے، زیادہ ہی سمجھدار آدمی سے مائنڈ نہ کر جائیں۔ ڈی سی صاحب نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے، اور انہوں نے ایکشن لیا۔ انہوں نے کہا کہ یار اگر یہ ثابت ہوتا ہے جس سرکاری آدمی نے زمین چلائی ہے اس کو ڈسمس کیا جائے، اور اس کو ایٹ دیٹ ٹائم بلایا اور کہا کہ اگر تم نے کام کیا ہے تو تمہیں ڈسمس کیا جائے گا۔ بہرحال ہی واز کول، ہی واز ٹوٹلی کول، وہ بندہ کول رہا، اس کو اس کی آنکھوں پہ کوئی منہ پہ ہوائیاں نہیں چڑھی۔ اے سی صاحب کو کہا گیا کہ اس بات کی انکوائری کریں۔ اب اے سی صاحب کے پاس کام بہت سارے ہوتے ہیں، 3 ہفتے لگا دیے انہوں نے پہلی انکوائری کرتے ہوئے، اور اس میں بھی ٹائم ملنے لگا۔ کبھی سرکاری جو جس کا اہلکار جس نے کام کیا، جس نے زمین چڑھائی، اس کو بلا رہے ہیں، وہ آ نہیں رہے جناب، میں بڑا حیران۔ بہرحال ایک دن مور غلطی سے آ گئے، جب وہ اہلکار بتا چلوں اے سی صاحب 17 گریڈ کے ہوتے ہیں اور یہ بندہ 14 یا 16 کا ہوتا ہے، اور وہ سول سرونٹ ہے اور یہ سول سرونٹ نہیں ہے۔ اب اس کو بلایا جاتا ہے، بلا کے اسے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کام تم نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، سوال و جوابات ہوتے ہیں، وہاں پھنس جاتا ہے وہاں پہ، کیوں میں بھی جواب دے رہا تھا، وہ بھی جواب دے رہے تھے، وہ پھنس گیا وہاں پہ، ثابت ہو گیا بندہ غلط ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زمین اس بندے کی جو چڑھی ہے اس کو کینسل کیا جائے گا، کینسل کرنے کے بعد آپ کو جو ہے جواب میں سب کچھ دے دیا جائے گا، اور اس بندے کے خلاف اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا سرکاری اہلکار کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس مالک نے آپ کے کام کرایا ہے غلط کام، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اب ہم رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ رپورٹ نائب تحصیلدار صاحب لکھیں گے یا تحصیلدار صاحب یا اے سی صاحب لکھیں گے۔ رپورٹ لکھنے کے لیے 1.5 مہینہ لگ گیا، لکھتے 1.5 مہینہ۔ اب جب 1.5 مہینہ لگ گیا، 1.5 مہینے کے بعد ایسی ملی جلی رپورٹ لکھی گئی جی، ایسی ملی جلی رپورٹ لکھی گئی جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے، ایک صفحے پہ ہم مانتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا بندہ ہے، ٹھیک، کام الٹے ہیں لیکن بندہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ملی جلی رپورٹ لکھی گئی۔ بہرحال جب اس بندے پہ پریشر ہم نے ڈالا، ہم نے جو اراضی سینٹر کا بندہ تھا، سرکاری بندہ تھا، نام نہیں لوں گا، پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کی بھی ایک زندگی ہے، کیا کریں، اب لوگوں کو بھی تھوڑا سا سیو کرنا پڑتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے جو ہے نا تھوڑا اس میں آ کے فوراً سے زمین وداؤٹ اینی آرڈر آف ڈپٹی کمشنر اس بندے کی زمین کینسل کر دی ہے۔ وہ بندہ، میں حیران ہوا کہ جس بندے کی زمین کینسل کی گئی، جو مخالف تھا، جس نے غلط کام، وہ جا کے سول ایڈمنسٹریشن کو تحصیل آفس میں دھمکا رہا ہے سامنے کہ تسی یہ کام کیتا ہے، میں تو نہیں چھوڑنا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایسا ہوا۔ اب جب ہم نے اراضی ہے جو سول انتظامیہ اس سے کہا کہ بھائی یہ سرکاری آدمی ہے، 54 کنال کا جو ہے اس نے رقبہ چڑھایا، پتہ نہیں 10 لاکھ لیا، 12 لاکھ رشوت لی، یہ غلط کام کیا، اب اس کو ڈسمس کریں۔ اب اس بندے کو جب لگا کہ پیچھا نہیں چھوڑنے والے، ودن 1 ڈے اس بندے نے اپنی ٹرانسفر کرا لی، جس بندے نے غلط کام کیا تھا اس نے ٹرانسفر یہاں سے کرا لی اور یہاں سے چلا گیا۔ ہم نے بارہا کہا کہ سر ایک بندے کی انکوائری پینڈنگ ہو چل رہی ہو تو بائی رول آف لا وہ جا نہیں سکتا، لیکن اس نے ٹرانسفر کرا لی۔ اس کے بعد ہم نے عرض کی کہ سر اس کے خلاف کارروائی کریں، کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہو کیا رہا ہے آپ کے پاکستان میں؟
आपके पाकिस्तान में जितनी भी इंतज़ामिया है या जितने भी सरकारी अफसरान जिनके हाथ में अथॉरिटी है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं कि आपके जो बत्ता खोर माफिया है या इंक्रोचमेंट खोर माफिया है जो ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, इनका डायरेक्ट लिंक है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, माजरत के साथ। दे नो द वेज हाउ टू हैंडल दिस थिंग। उनको पता है कि हम अगर फंस जाते हैं हमें निकलने का तरीका क्या है, या फिर कोई सरकारी मुलाजम फंस जाता है तो उसे ये पता है कि हमारे निकलने के 20 रास्ते हैं। याद रखें, किसी मुल्क के अंदर जब तक सज़ा व जज़ा का निज़ाम नहीं होगा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके हाथ काट दिए जाते। ये कोई आम बात नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। और उस माशरे के अंदर क्या था, सज़ा व जज़ा थी, लोग चोरी चकारी से डरते थे। जिस माशरे में आपको पता हो कि अगर मैंने गलत काम किया है 10, 20, 25 लाख दे के, 5, 6 लाख दे के या हज़ारों दे के आपकी जान छोड़ दी जाएगी, वहाँ की सिविल इंतज़ामिया जिसके हाथ में रूल ऑफ लॉ है, जो कानून इम्प्लीमेंट करती है, वही बताखोरी में लग जाएगी। और जितनी भी मैंने बताया कि इंक्रोचमेंट और माफिया, इनको पता है कि हमारे पास 20 रास्ते हैं निकलने के, उस माशरे में आपको हक़ नहीं मिलना। जब मुझे हक़ नहीं मिलेगा तो अगली बार मैं ये काम करूँगा, मैं ज़मीर को कितना देखूँगा, मैं कहूँगा यार उस बंदे ने काम किया था, वो बंदा निकल गया, मैं भी सरकारी आदमी हूँ, मैं भी ऐसे कल्टी यूटर्न मार के निकल जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह खास कर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इस बात को सोचना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या ज़्यादती और क्या अत्याचार हो रहा है। थैंक यू सो मच जी।